بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب آپ کو آیت اگر مل گئی ہو تو آپ بتا دیں تاکہ شاہ صاحب اس آیت کو بھی ایڈریس کر دیتے. بٹ صاحب آپ موجود ہیں، آپ کچھ آیت ڈھونڈ رہے تھے. چلے شاہ صاحب، جب تک شاہ صاحب یہ بٹ صاحب آیت ڈھونڈ رہے ہیں، شاہ صاحب آپ ہم سب کی مطلب ہم سب کو ایک چیز سکھانے کے حوالے سے بتا دیں. شاہ صاحب یہ کافر اور پکے کافر ان دونوں میں کوئی فرق ہے شریعت کی نگاہ میں؟ شاہ صاحب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، یہ کہیں سے کرتے ہیں کاپی وغیرہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو الہام ہوا جیسے اولئک المؤمنون حقا، تو یہ وہاں سے جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ باطل ہی ہوتا ہے، تو اب یہ پکے کافر اور اس طرح کا معاملہ، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے شدت پسندی اور نفرت کا اظہار جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کوئی حوالہ قرآن پاک کا دیا مرزا بشیر الدین نے؟ جی بالکل دیا ہے. سورہ نساء کی آیت جو ہے نا کہ اولئک هم الکافرون حقا، اس آیت کا حوالہ دیا ہے. ہاں تو وہی نا، تو ہم مسلمانوں کو تو پھر بدترین جو ہے وہ کافر، وہ آیات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں. اور شاہ اپنے صاحب اپنے آپ کو مومن حق پکے مومن قرار دینا، اور یہ حقہ سے پھر انہوں نے نا وہ نکالا ہے سارا معاملہ. صحیح. تو شاہ صاحب یہ جو ان کا اتنا زور یہ دیتے ہیں قرآن کی وہ آیت کوٹ کر کے لفظ پکا پہ کہ پکے کافر ہیں، نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر ہیں، تو یہ شاہ صاحب جب یہ نہ صرف کافر کے بعد آگے ایک لیئر ایڈ کرتے ہیں پکے کا، اس سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل تو مرکزیت مرزا کو دینا چاہتے ہیں، مطلب اس کا انکار اصل میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ مرکزیت ہٹا کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے وہ کافر، اور جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے وہ پکے کافر. یہ فرق کر رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھیے، اس کی گہرائی کو سمجھیے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے. اب تفریق دیکھیے کہ جو حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ کافر، اور جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ پکے کافر. تو مرکزیت پھر کدھر گئی؟ شاہ صاحب یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر ہم آپ کی بات کو مثال سے سمجھ لیں کہ قادیانیت کی روح سے عیسائی بھی کافر ہے، لیکن وہ صرف کافر ہے، لیکن ہم لوگ جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں ہم لوگ پکے کافر ہیں. یہی آپ نے بات کی نا. جی آپ کی جو گفتگو ابھی میں پڑھوں گا یہ کلمۃ الفصل، لیکن آپ کی جو گفتگو میں نے سنی ہے اور جو بٹ صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے تو میں یہی سمجھ رہا ہوں اس وقت تک. صحیح. اور بٹ صاحب تشریف لے گیا، شاہ صاحب شاید وہ آیت ڈھونڈنے گئے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو، وہ چلے گئے ہیں. وہ بٹ صاحب ہوا میں فائر کر دیتے ہیں، وہ ہے معاملہ، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے. اب بٹ صاحب جب آئیں گے تو وہ بتاؤں گا ان کو کہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے علمی انداز سے ہمیں کچھ باتیں سمجھائیں، اور خاص طور پہ آپ نے یہ جو اینگل اور ایک زاویہ دیا نا ہمیں سوچنے کے لیے کہ بھئی یہ پکے کافر کی اصطلاح کیوں استعمال کی گئی، تو یقین کریں کہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا نیا اینگل ہے کہ بھئی کافر تو یہ سب کو ہی سمجھتے ہیں، بھلے وہ عیسائی ہو ہندو ہو، لیکن یہ خاص طور پہ پکے کافر کا جو ٹائٹل ہے یہ انہوں نے ہمیں دیا. تو یہ ایک لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جی کہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ.